اللہ نے فرمایا تم کنواری عورتوں سے شادی کیا کرو کیونکہ وہ شیریں زبان، بہت بچے جننے والی، معمولی مال پر راضی ہو جانے والی ہوتی ہیں۔ یہاں تین باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری کے حق میں کہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، ابھی زمانے کے سرد و گرم کا مزہ چکھا نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کی زبان میں تلخی نہیں آتی، یعنی کم سنی میں تلخی کم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ وہ زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں، مراد یہ ہے کہ ان کی عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اور معمولی مال پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں۔ جو پہلے سے شادی شدہ رہی ہو اس کو بہت کچھ پتا چل چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ مطالبات کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے سیدہ عائشہ بعض اوقات اپنے اوپر فخر بھی کیا کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ کسی مقام پر اترے اور اس میں ایسے درخت ہوں جس میں سے کھایا ہوا ہو، اور کوئی درخت آپ کو ایسا ملے جس میں سے کچھ نہ کھایا گیا ہو، تو آپ کون سے درخت سے اپنے اونٹ کو چرائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سنیے، آپ نے فرمایا جس میں سے نہیں چرایا گیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ بخاری کی 1381 نمبر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا کہ آپ کی ازواج میں سے میں ہی کنواری ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے فرمایا جابر کیا تیری بیوی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بیوہ سے شادی کی یا کنواری سے؟ میں نے کہا بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا کسی نوعمر لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا میرے والد آپ کے ساتھ فلاں غزوے میں شہید ہو گئے تھے، ان کی بچیاں تھیں، میں ان کا کفیل ہوں، میں نے ناپسند کیا کہ ان کی طرح کی ایک لڑکی سے نکاح کر لوں، میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی تاکہ میری بہنوں کی جوئیں نکالے، ان کی پھٹی پرانی قمیضیں سلائی کر دے۔ آپ نے فرمایا تو نے بہت اچھا سوچا۔ حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگرچہ کنواری لڑکی سے نکاح کے حوالے سے آپ سسٹم میں بہت سی ایسی چیزیں سامنے رکھی کہ آپ کنواری سے شادی کر لیتے، لیکن رائے حضرت جابر کی زیادہ صائب تھی، اس لیے آپ نے فرمایا زیادہ اچھا کیا کہ اپنی بہنوں کو آپ نے سنبھالنا تھا، تو آپ کو ایسی عورت کی ضرورت تھی کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے تو لڑکی بھی بہت خوبصورت ہو۔ ہر ماں چاہتی ہے میرے بچے کے لیے کوئی پری آئے، جبکہ ہماری سوسائٹی میں پریاں تو ہے نہیں۔ اب وہ جو پری دیکھنے والا معاملہ ہے اور شہزادہ گلفام دیکھنے والا معاملہ، کہ کوئی اپنی بیٹی کے لیے شہزادہ گلفام دیکھنا چاہے، تو شہزادے بھی اب نہیں ہیں اور پریاں بھی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو آسان ترین طریقہ ہے اور جو لانگ لاسٹنگ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنے چاہیے۔ باقی اگر کسی کو دین کے بعد کوئی مالدار ہے یا کسی کا حسن و جمال ہے تو یہ الگ معاملہ ہے۔ رشتہ صرف ایک لمحے کی بات نہیں کہ شادی کے موقع پر جوڑا بیٹھا ہوا کیسا لگے گا، یا یہ کہ دونوں کی شکلیں باہم ملتی ہیں یا نہیں ملتی، یا یہ کہ ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ یہ رشتہ کس حد تک پائیدار ہو سکتا ہے، تو پائیداری اخلاق اور دین کی وجہ سے آتی، اخلاق اور دین کے بغیر رشتے میں پائیداری نہیں آ سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا، آپ کی عمر 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس۔ میری ایک خاتون سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا، لیکن رشتہ ایسا ہے کہ میری بیٹی تو اتنی ہونہار ہے اور اس نے ایسی ڈگری لی جس کی وجہ سے یعنی اس نے جاب بھی کی اور لوگوں میں اس کا بڑا نام ہے، اس نے بہت زیادہ زندگی میں محنت کی۔ اب اگر میں اپنی فیملی میں سے آنے والے ایک ایسے رشتے کو دیکھوں کہ لڑکا صاحب اخلاق بھی ہے اور میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، بہت زیادہ اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کی تعلیم کم ہے، تو مجھ سے جب انہوں نے کہا کہ آپ اس رشتے کے بارے میں غور کریں، تو میں نے کہا میں غور کیسے کر سکتی ہوں، دونوں کی تعلیم برابر نہیں ہے۔ مجھ سے وہ اس حوالے سے بات چیت کر رہی تھی کہ کیا تعلیم برابر نہ ہو تو ایسی صورتحال میں بھی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے؟ میں نے کہا تعلیم تو کسی کیٹیگری میں ہی نہیں آتی۔ 4 چیزیں جس کی بنیاد پر نارملی رشتے کیے جاتے ہیں، حسب، نسب، مال، جمال اور دینداری۔ تعلیم تو اب 5ویں چیز شامل کر لی گئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب روزگار ہونا چاہیے، حلال روزی کماتا اور اتنا کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد پر بیٹیوں کے رشتے نہ کرنا کہ ان کے برابر کا رشتہ ہوگا تو کریں گے، ورنہ ٹھیک ہے پھر زندگی ایسے ہی گزار دیں، تو یہ ظلم ہے۔ شریف بچیوں کے لیے بھی زندگی ایسے بسر کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے۔